الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاکرین. محترم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ماہ رمضان کا بابرکت موقع اور زرین موسم، جس کی ساعتیں، اس کے ایک ایک لمحات بڑی برکتیں لے کر کے مسلمانوں کی زندگی میں آئے، اور ابھی چند ہی دن ہوئے کہ وہ مہینہ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے گزر گیا. یقیناً ہم سب کے لیے اس میں عبرت کا بہت بڑا پیغام ہے. ایک پیغام تو یہ بالکل واضح اور کھلا ہوا ہے کہ جس طرح رمضان کا مہینہ آیا اور گزر کے چلا گیا، وہ مہینہ دوبارہ نہیں آئے گا. ہاں، اگلا سال آئے گا باذن اللہ، اور اس میں رمضان آئے گا، لیکن جو رمضان گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا. اسی طرح ہماری زندگی کے اوقات اور ایام ہیں. ایک دن جو گزر گیا ہماری زندگی سے، وہ ہماری زندگی سے کم ہو گیا. ہماری زندگی کے ایام، راتیں اور دن، منٹ اور گھنٹے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھے ہوئے ہیں. اس ایک سیکنڈ جو اللہ نے ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس میں انسان کی جان نکالی جائے گی، ملک الموت پلک جھپکنے کی تاخیر بھی نہیں کر سکتا. لہذا ہم لوگ اس عبرت کے پیغام کو یاد رکھیں کہ جیسے یہ مہینہ گزر گیا، پچھلا کل گزر گیا، ہماری پوری زندگی گزر جائے گی اور ہم موت کے منہ میں چلے جائیں گے. اس لیے جو ایام باقی ہیں ہم ان کو غنیمت جانیں. اپنی عمر کے، کس کی کتنی عمر ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اگلے کل کا انسان کو پتہ نہیں ہے. کل تو دور کی بات ہے، اگلی جو گھڑی جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس سانس کا ہمیں پتہ نہیں کہ ہم اگلی سانس لیں گے یا نہیں. لہذا رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان کو جو پیغام دیا گیا کہ وہ پرانی زندگی سے توبہ کر کے نیکوکاری کی زندگی پر آ جائے، اللہ کے احکام کی وہ پابندی کرے، اس پیغام کو ہم اپنی زندگی میں رمضان کے بعد یاد رکھیں. اور رمضان کے مہینے کی عبادتیں مسلمان بڑے شوق اور بڑی محبت سے کرتے ہیں، بحمدللہ پوری دنیا میں بہت اچھی بات ہے. لیکن جب عید کی نماز ہو جاتی ہے، عید کی نماز کے بعد ظہر کی نماز میں مسجد پہنچے، کہیں بھی مسجدیں مسلمانوں کی غیر حاضری کا شکوہ کرتی ہیں. کیوں؟ ہم لوگوں نے رمضان میں رب کی عبادت کی. آخر وہ رب العالمین جس نے رمضان کو پیدا کیا ہے، اسی نے باقی مہینوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور اس نے شریعت کے احکام ہمارے اوپر پوری زندگی کے لیے مقرر کیے ہیں.
اور مسلمانوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے وفادار، فرما بردار اور مسلمان رہو۔ یعنی تمہاری زندگی کا کوئی بھی لمحہ اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے۔ موت کب آئے گی یہ نہیں پتا انسان کو، تو کسی ایک لمحے میں اگر وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے یا وہ نمازوں میں کوتاہی کر رہا ہے، اس وقت موت آ سکتی ہے انسان کو۔ اور رب کی وصیت ہے، یہ حکم ہے، یہ تاکید ہے ہمارے لیے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ رمضان کی عبادتوں کی قبولیت، بلکہ تمام عبادات کی قبولیت، یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو ہمارے دل و دماغ پر چھایا رہنا چاہیے کہ ہم نے حج کیا، کیا وہ حج قبول ہوا یا نہیں؟ ہم نے نماز ادا کی، اللہ کیا قبولیت کا مقام پائی یا نہیں؟ رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، وہ قبول ہوئی یا نہیں؟ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم، ان لوگوں کے بارے میں آیا کہ یہ لوگ 6 مہینے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ ہمیں رمضان تک زندگی دے، اور جب رمضان ختم ہو جاتا تو وہ 6 مہینے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اس رمضان کی عبادت کو ہم سے قبول فرما لے۔ اور عبادات کی قبولیت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے کہا ان من علامت قبول الحسنۃ الحسنۃ بعدها، نیکی کے قبول ہونے کی علامت ایک یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کو مزید نیکی کی توفیق ملے اور وہ نیکیوں پر باقی رہے۔ لیکن اس اہم اور ضروری ہدایت کے مطابق ہم اپنی زندگی کا جائزہ کیوں نہیں لیتے ہیں کہ رمضان گزر گیا، نمازوں کی جو پابندی ہے کم سے کم رمضان کے ایام میں مسلمان کی تربیت 5 نمازوں کی پابندی پر تو ہو جاتی ہے۔ اس پابندی کا اثر ہماری زندگی میں باقی مہینوں میں دکھنا چاہیے، اور رمضان کا روزہ فرض ہے رمضان کے اندر، باقی مہینوں میں اللہ نے روزے فرض نہیں کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ نمازیں یہ رمضان میں بھی فرض ہیں، اور شوال میں بھی، ذی قعد میں بھی، ذی الحج میں بھی۔ آدمی سفر میں ہے تو نماز نہیں معاف ہے، گھر پر ہے نماز نہیں معاف ہے، حج میں گیا ہے حج کرے گا، طواف بھی کرے گا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اقامت ہوئی، لوگ طواف چھوڑ کے نماز میں کھڑے ہو گئے۔ نماز نہیں معاف ہوگی حاجی کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے نماز نہیں معاف ہوگی، جہاد کرنے والے کے لیے نماز نہیں معاف ہوگی، ڈیوٹی کرنے والے کے لیے نماز نہیں معاف ہوگی۔ یہ نمازیں بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہیں، اللہ سے جوڑ دیتی ہیں۔ ہمیں ان نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوستوں اور بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہیں، آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بار بار وصیت کر رہے ہیں، آپ انہیں تاکید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اللہ سے ڈرو اس نماز کے بارے میں، اور تمہارے جو ماتحت ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔
یہ میری وصیت یاد رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کو کہا. یہاں تک کہتی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام شدید بخار کی تکلیف میں آپ کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، شدت کا بخار آپ پر تھا، اور آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے پانی لا کے میرے پاس رکھ دو. پانی بدلا جا رہا تھا کہ پانی اپنے اوپر آپ ڈال رہے تھے کپڑا بھگو بھگو کر کے، جس کی پانی کی ٹھنڈک سے بخار کی گرمی کو تھوڑا سا کم ہو جائے اس کے لیے. اور جب تک نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سنائی دیتی رہی، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور کئی صحابہ کہتے ہیں ہم یہی سنتے رہے، آپ کہتے رہے الصلاۃ 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 الصلاۃ. لوگوں، نماز یاد رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو اپنی زندگی کا جز بنا لینا. کہ انسان ہر کام چھوٹ سکتا ہے اس کا، لیکن نماز نہیں چھوٹ سکتی. اس کی ٹرین چھوٹ جائے، اس کا جہاز چھوٹ جائے، وہ سفر بھول جائے، شادی بیاہ کی تاریخ بھول جائے، لیکن نماز اسے نہیں بھولنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي کہ اے موسیٰ میری یاد کے لیے تم نماز کو قائم کرنا. پتہ چلا کہ یہ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے. اور جو جتنا نماز کی پابندی کرتا ہے وہ رب کو اتنا یاد کرتا ہے، اور جو رب کو یاد کرے گا رب العالمین اپنے فرشتوں کے مابین اس کا ذکر کرے گا. یہ ہے وہ نماز اور اس کی یہ ہے اہمیت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا من صلی الصلوات الخمس واجتنب الکبائر. لوگوں، جس نے پانچوں نمازوں کی پابندی کر لی، واجتنب الکبائر اور وہ کبیرہ گناہوں سے دور رہا، بچتا رہا، دخل الجنہ، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اور دوسری ایک حدیث میں آیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا، کہا کہ مجھے بتائیے ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. کہا مجھے یہ بات بتائیے کہ اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ تعالی اکیلا سچا معبود ہے، وہی معبود برحق ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد وصلیت الصلاۃ المفروضہ اور میں پانچوں فرض نمازوں کی پابندی کروں، گواہی دینے کے بعد، شہادتین کے اقرار کے بعد، وادیت الزکاۃ المفروضہ اور میں زکوٰۃ بھی ادا کروں، وصمت رمضان وقمتہ اور میں رمضان کے روزے رکھوں اور تراویح میں پڑھوں، فممن انا تو میں کن لوگوں میں سے ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا من الصدیقین والشہداء، صدیقین اور شہداء میں تمہارا شمار ہوگا. لیکن ان نمازوں کی پابندی کرے گا انسان تب، اور یہ پابندی ان کے اوقات کے ساتھ. یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جب آدمی چاہے گا تب وہ مسجد جائے گا، جب چاہے گا سو کے اٹھے گا، جب چاہے گا وہ پڑھے گا. نہیں. دوسری ایک اور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی یعنی اس حدیث کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے. اس میں کہا اللہ تعالیٰ نے وعزتی وجلالی لا یصلیھا احد لوقتھا الا ادخلتہ الجنہ. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ میری عزت اور میرے جلال اور جبروت کی قسم ہے، جو ان نمازوں کی پابندی کرے گا ان کے وقت پر، اوقات کی پابندی، ظہر کی نماز عصر میں، عصر کی مغرب میں ملا لیں گے، فجر کی 10 بجے اٹھیں گے تو پڑھیں گے. نہیں، یہ بات نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو ان نمازوں کی پابندی ان کے وقت میں کرے گا، جو بھی کرے گا، الا ادخلتہ الجنہ، یہ رب کی قسم ہے رب العالمین کی کہ میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ ایک بات وقت کی پابندی کی۔ دوسری بات ہمیں اور یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ نمازوں کے لیے وضو اور طہارت کا اہتمام کرنا۔ یہ بات کیوں؟ آپ وضو خانے میں بہت سے لوگ دیکھیے کہ جو لوگ وضو کی اہمیت کو نہیں جانتے، حقیقت یہ ہے کہ وضو کی اہمیت کے تعلق سے اتنے مسائل اور احکام ہیں کہ ان کو الگ سے بیان کرنا چاہیے آپ لوگوں سے۔ آپ اس کی اہمیت بھی یہ جان لیجئے کہ جب انسان وضو کرتا ہے، اس کے جسم کے ایک ایک عضو سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ناخن کے اندر سے گناہ جھڑتے انسان کے، جب وہ مسح کرتا ہے تو بال سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آنکھوں کی پلک سے گناہ جھڑتے ہیں۔ وضو کی اہمیت ہے۔ جلد بازی کے جو وضو ہوتے ہیں کہ پانی پہنچا نہیں پہنچا کوہنی پہ اور وضو کر کے ہم جلدی جماعت پکڑ لیں، پہلی رکعت ہماری چھوٹ نہ جائے۔ پہلی رکعت پکڑنی اچھی بات ہے، تکبیر تحریمہ پکڑنا اور اچھی بات ہے اس سے زیادہ، لیکن وضو کے بغیر پوری زندگی آدمی نماز پڑھے؟ وضو تو نماز کے لیے بنیادی شرط ہے۔ تو اگر ہم جلد بازی میں وضو کریں گے تو کہیں وضو کا پانی ہماری کوہنیوں تک پہنچا، ایڑیاں ہماری پیر کی دھلی گئی یا نہیں دھلی گئی، ہمیں ان کا اہتمام کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سردی کا موسم، سفر میں بھی ہیں اور پانی بھی کم ہے، جلدی جلدی وضو کرنے لگے۔ آپ نے بعض صحابہ کو دیکھا کہ ان کے پیر پوری طرح پانی سے نہیں بھیگ رہے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ کہا ویل للاعقاب من النار۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ویل، بربادی ہے ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ سے۔ پھر آپ نے کہا اسبغ الوضو، لوگوں وضو اپنا پورا کرو، وضو مکمل کر کے آؤ۔ یہ تاکید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں کہا من توضأ کما امر، جس نے وضو اس طرح کیا جیسے اسے حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ وضو کی آیت قرآن میں اللہ نے اتاری ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بیان کی ہے کہ ہمیں وضو کیسے کرنا ہے۔ تو سنت کے مطابق وضو کو تلاش کرنا، پتہ کرنا اور اس کی پابندی کرنا۔ جو وضو کرے کما امر، جیسے حکم ملا ہے ویسے، اپنی مرضی کا وضو نہیں کرنا ہے۔ اپنی مرضی کا اگر وضو کرنا ہو تو آدمی چاہے پہلے دایاں ہاتھ دھوئے چاہے بایاں دھوئے، پہلے ہاتھ دھوئے چاہے پہلے پیر دھوئے، دھو تو لیے نا پورا جسم، وضو نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی ترتیب بتائی ہے کہ ہمیں پہلے کون سا حصہ دھونا ہے، کلی کب کرنی ہے اور چہرہ کب دھونا ہے، پیر کب دھونے، مسح کب کرنا ہے، یہ پابندی کرنی ہے۔ اور وصلی کما امر، اور جس طرح اسے حکم دیا گیا ہے اس طرح اس نے نماز پڑھی۔ یہ دو کام جو کرے گا غفر له ما قدم من عمل، جو بھی کام اس نے زندگی میں کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو اپنی عبادتیں، اپنا وضو، اپنی نمازیں، اپنا حج، زکوٰۃ، روزے اور زندگی کے سارے اعمال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نمازوں کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے، نمازوں کے پابند ہم کو بنا دے، اور ہماری نوجوان نسل کو جو مسجدوں میں رمضان بھر مسجد کو آبادی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دے،
انہیں ہمت دے کہ وہ مسجدوں سے محبت پیدا کریں. اور وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، میں اسے بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا انہیں سایہ نصیب ہوگا. ان میں ایک آدمی بتایا وہ انسان ہے رجل قلبہ معلق فی المساجد. ایک وہ شخص ہوگا جس کا دل بتایا مسجدوں میں لٹکا رہتا ہے، مسجدوں کے ساتھ دل لٹکا ہوا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کوئی اپنا دل کاٹ لٹکا دے گا مسجد میں؟ نہیں. آدمی بازار میں گیا، دکان میں بیٹھا، گھر میں گیا ہے، ہاں بھائی اذان ہو رہی ہے مسجد چلو، نماز کے وقت ہو گیا ہے، آدمی نے اپنا کام چھوڑ دیا، دکان چھوڑ دی، اپنی ذمہ داریاں، کہا اس کو نماز کے بعد کریں گے. نماز اور مسجد کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.